اس کا 26 باب اس کی 1 آیت سے لے کر ہم 23 آیت تک پڑھیں گے، 1 سے 13 آیت تک۔ 26 باب احبار کی کتاب 26 باب 1 تا 13 آیت تک۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے احبار اس کا 26 باب 1 تا 13 آیات تک۔ خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، تم اپنے لیے بت نہ بنانا اور نہ کوئی تراشی ہوئی مورت یا لاٹ اپنے لیے کھڑی کرنا، اور نہ اپنے ملک میں کوئی شبیہ دار پتھر رکھنا کہ اسے سجدہ کرو، اس لیے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا، میں خداوند ہوں۔ اگر تم میری شریعت پر چلو اور میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو میں تمہارے لیے بروقت می برساؤں گا اور زمین سے اناج پیدا ہوگا اور میدان کے درخت پھلیں گے، یہاں تک کہ انگور جمع کرنے کے وقت تک تم ڈھوتے رہو گے، اور جو تنے بونے کے وقت تک انگور جمع کرو گے اور پیٹ بھر اپنی روٹی کھایا کرو گے اور چین سے اپنے ملک میں بسے رہو گے، اور میں ملک میں امن بخشوں گا اور تم سوؤ گے اور تم کو کوئی نہیں ڈرائے گا، اور میں برے درندوں کو ملک سے نست کر دوں گا اور تلوار تمہارے ملک میں نہیں چلے گی، اور تم اپنے دشمنوں کا پیچھا کرو گے اور وہ تمہارے آگے آگے تلوار سے مارے جائیں گے، اور تمہارے 5 آدمی 100 کو رگیدیں گے اور تمہارے 100 آدمی 10,000 کو کھدیڑ دیں گے، اور تمہارے دشمن تلوار سے تمہارے آگے آگے مارے جائیں گے، اور میں تم پر نظر عنایت رکھوں گا اور تم کو برومند کروں گا اور بڑھاؤں گا، اور جو میرا عہد تمہارے ساتھ ہے اسے پورا کروں گا، اور تم عرصہ کا ذخیرہ کیا ہوا پرانا اناج کھاؤ گے اور نئے کے سبب سے پرانے کو نکال باہر کرو گے، اور میں اپنا مسکن تمہارے درمیان قائم رکھوں گا اور میری روح تم سے نفرت نہ کرے گی، اور میں تمہارے درمیان چلا پھرا کروں گا اور تمہارا خدا ہوں گا اور تم میری قوم ہوگے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تم کو ملک مصر سے اسی لیے نکال کر لے آیا کہ تم ان کے غلام نہ بنے رہو، اور میں نے تمہارے جوئے کی چوبیں توڑ ڈالی ہیں اور تم کو سیدھا کھڑا کر کے چلایا۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جان پر خداوند کی برکت۔ خداوند کا شکر۔ آج ہم سیکھتے ہیں فرمانبرداری کی برتیں۔ جب ہم خدا کے ساتھ فرمانبردار ہوتے ہیں، خدا کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں، تو یقیناً طور پہ اس فرمانبرداری کے ہمیں کیا ملتی ہیں؟ برکتیں۔ اور خداوند کا ہاتھ ہم پر رہتا ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ ہم فرمانبردار، تو پھر بار بار آپ جس بھی کتاب کو کھولیں گے آپ کو ملے گا کہ خدا کا ہاتھ مجھ پر تھا۔ جب خدا کا ہاتھ مجھ پر، ہم سب پر رہتا ہے، وہ اپنے ہاتھ کے ہمیں نیچے رکھتا ہے، اپنی پناہ میں محفوظ سکتا ہے، تو کوئی بلشی قوت ہمیں چھو نہیں سکتی، کوئی بھی بلش کی پلان ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جب ہم اس کی فرمانبرداری سے دور چلے جاتے ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں، تو خدا صرف اپنا ہاتھ ہم سے ہٹاتے ہیں، ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں، اپنی نگاہ سے اچھل نہیں ہونے دیتے، اپنے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اپنا ہاتھ جب ہٹا دیتے ہیں تو پھر ابلیس ہمیں ٹیک کرتا ہے اور بہت سے طریقے سے ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ ابلیس کے پلان ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں ہم بہت دعا کرتے ہیں، بہت کلام پڑھتے ہیں، ہم زیادہ خدا کے قریب رہتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی فطرت کو نہیں بدلتے، چینج نہیں ہوتے، تو ابلیس کی قوت کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے مائنڈ پر جو ہے وہ اٹیک کرتی ہے، ذہن کو ڈسٹرب کرتی ہے، کبھی بچوں کی وجہ سے،
गुस्सा दिलाती है और हमारे मुंह से वो लफ्ज निकालता है कि वो लफ्ज निकल जाए, फिर वो हमारी एब्जी करे, हमारी चुगली करे खुदा के सामने, हम पर इल्ज़ाम लगाए और कहे कि ये खुदा तेरा बंदा है जो मुंह से इस तरह की गाली निकालता या इस तरह के लफ्ज निकालता। फिर कभी मियाँ बीवी के दरमियान गुस्से की एक बदबू है और वो हमें डिस्टर्ब करती है और इब्लीस हमारे माइंड पर, ज़हन पर इससे अटैक करता है कि हम डिस्टर्ब हैं। जब डिस्टर्ब होंगे तो फिर कभी इसकी इबादत नहीं करेंगे, फिर कभी खुदा के करीब नहीं, हम सोच में पड़े रहेंगे, हम नेगेटिव सोचते रहेंगे और खुदावंद ऐसा नहीं चाहता। खुदा जो मेरे और आपके लिए प्लान रखते हैं वो ये रखते हैं कि तुम मेरी क्या करो, इबादत करो, मेरी परस्तिश करो, मेरे हुक्मों पर अमल करो। तो फिर बरकत कहाँ से? शुमाल, मशरक, जनूब, मगरब से सारी बरकतें आप जमीन से, आसमान से ओस पड़ेगी और फिर कभी हमें रिज़्क़ की कमी नहीं। लेकिन फर्स्ट जो हमने बात पढ़ी है वो ये है, तुम अपने लिए बुत ना बनाना और ना कोई तराशी हुई मूरत या लाट अपने लिए खड़ी करना, और खुदा अपने और ना अपने मुल्क में कोई शबीदार पत्थर रखना कि उससे सजदा करो, इससे मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ और तुम मेरे शब्दों को मानना और मेरे मुकद्दसों की ताज़ीम करना, मैं खुदावंद हूँ। इसी तरह मैंने बताया था कि वो कहता मैं खुदावंद हूँ, मैं हूँ सो हूँ, मैं हूँ। वो इससे आज वो कहता मैं खुदावंद हूँ, तो मेरी इबादत करना, तो मेरी परस्तिश करना, तो मेरी हमद करना, तो मेरी सताइश करना, ताकि मैं तुझे बरकत पर बरकत। लेकिन बुत परस्ती नहीं, कोई सूरत, कोई मूरत, कोई शबीदार पत्थर जैसी चीजें अपने सामने रखकर उसको सजदा रेज हों, उसको सजदा करें। जो उससे कहें कि हमारे लिए दुआ कर, बुत को कहें तो बुत कभी हमारे लिए दुआ नहीं कर सकते। ना वो चलते हैं, ना वो बोलते हैं, ना वो सूंघते हैं और ना ही आपकी शफायत कर सकते हैं। इससे अगर दुनिया मसीह में अगर कोई कहे तो ऐसा होता है मेरी वहां से ज़रूरियात पूरी होती है, मेरी वहां मन्नत पूरी होती है, तो फिर देखने पे दुनिया पत्थर रख कर उससे अपनी मन्नतें पूरी। इससे उनके लिए सजा है। सीखेंगे नाफरमानी की फिर सजा क्या है और किस तरह की मुश्किलात में वो लोग मुब्तला रहते हैं। लेकिन अगर तुम मेरी शरीयत पर चलो और मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो तो मैं तुम्हारे लिए बर वक्त में बरसाऊंगा। क्योंकि तब की बात है ये जब दरिया, ये नदियाँ, ये नहरें ना थी और इंसान का कारोमदार फसल का बोना बारिश पर था और वो अपना बीज बोकर खुदा पर भरोसा करता कि वो मैं बरसाएगा और मेरी फसल होगी, मेरे दरख्त फलेंगे। और किसी यही वादा है खुदा कि मैं वक्त पर मैं बरसाऊंगा और मैदान के दरख्त फलेंगे यहाँ तक कि अंगूर जमा करने के वक्त तक तुम दौड़ते रहोगे और जोतने और बोने के वक्त तक अंगूर जमा करोगे और पेट भर अपनी रोटी खाया करोगे। हालेलुया, हालेलुया। और चैन से अपने मुल्क में क्या करोगे? बसे रहो चैन से, पेट भर रोटी, नाच, बड़ी बरकत है। कुछ लोगों के घर बहुत अच्छा खाना बना होता है, टेबल भरी होती खाने से, लेकिन वो पेट भर के उस खाने को खा नहीं सकते।
اور کچھ لوگ گھر ساگ پات دال بنی ہے اور اس سے بھی وہ مزے سے پیٹ بھر کے کھانا کھاتے. یہ خدا کی برکت. جب انسان اپنا کھانا اپنی روٹی پیٹ بھر کے کھاتا تو یہ خدا کی کیا ہے؟ برکت. اور کچھ لوگوں کا کھانا ویسٹ ہو جاتا، پڑا رہتا ہے. یہ کھانے کا ویسٹ ہونا، کھانے کا ضائع ہونا بھی بے برکتی ہے. لیکن برکت اس بات میں ہے کہ ساگ پات بھی ہمارے گھر بنا ہو، دال بھی بنی ہو اور وہ کھانا ویسٹ نہ ہو. ہلیلویا. پھر تم پیٹ بھر اپنی، تو جب پیٹ بھرا ہے نا پھر ہم مشقت کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، چل سکتے ہیں. بھوکا آدمی تو ایک پیر پاؤں بھی نہیں چل سکتا. پھر وہ کیسے رزق کمائے گا؟ کس طرح وہ اپنے خدا کے، چلو خدا کی عبادت کرنے کے لیے کیسے جائے گا بھوکا؟ خدا کی عبادت بھی تب کرے گا جب اس کے پیٹ میں کچھ ہوگا. تو اس طرح سے یہ اس کا خوبصورت وعدہ ہے کہ تم اپنی روٹی جو ہے پیٹ پر کھایا کرو گے. کب؟ جب تم میرے حکموں کو مانو گے، میرے حکموں پر عمل کرو گے. بڑی روٹین سے 10 حکم بول دیتا، یہ لکھا یہ لکھا، تم خدا کو مقدس ماننا، اس کی عبادت کرنا، اس کی پرستش کرنا، بتوں کی پوجا نہ کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا. جب عمل کرنے کا ٹائم آتا تو کینسل کر دیتے. پھر نہیں، یہ بتوں نہیں پوچھتے، بت پرستی کرنا شروع کر. یہ ماں باپ کی عزت کا، پھر اس کے حکم کا، یا اس نے کہا میرے حکموں پر کیا کرو؟ عمل کرو. پھر برکت دوں گا، ورنہ پھر برکتوں کی کمی رہے گی. ڈسٹرب رہیں گے، مائنڈی طور پہ ڈسٹرب رہیں گے. غصے کی بدبو ہمیں گھیرے رکھیں گے، جھگڑے کی بدبو ہمیں گھیرے رکھیں گے. غصہ آ جائے نا، کھانا آگے پڑا ہو تو کھاتے ہی نہیں ہو، چھوڑ دو. تو یہ ایک ڈسٹربنگ ہے. کہتا ہے یہ تیری بندی ہے، یہ تیرا بندہ ہے، دیکھ تیری عبادت کرتے ہیں، منہ سے ایسے لفظ بولتے ہیں، یہ کرتے ہیں. یہ الزام ہے، وہ ہر وقت ہم پر الزام لگاتا رہتا ہے اگر ہم اپنی فطرت کو بدلتے نہیں. کچھ لوگ بڑی عبادت کرتے ہیں، بڑی دعا کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کا منہ میں کلام کا ٹیسٹ نہیں رہتا یا دعا کا ٹیسٹ نہیں رہتا. اچھا کتنے بجے عبادت؟ 8 بجے. ابھی تو 15 منٹ رہتے، ایک سگریٹ نہ پی لو. ایک سگریٹ پی کر کیا کرتے ہیں؟ اچھا سگریٹ پیتے پیتے چرچ کی طرف لگے جا رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ وہیں گیٹ کے آگے سگریٹ مسلتے ہیں. کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیسے لوگ جو اپنی فطرت کو بدلتے نہیں، اور پھر کہتے ہیں میری دعا نہیں سنی جاتی، میری دعا کا جواب نہیں آتا. دعا سب کی سنی جاتی ہے، سب کی دعا کے ضرور، لیکن جواب تب آتا ہے جب ہم اپنی فطرت کو بدلتے ہیں. ہاللیلویا. اس سے پھر اپنے ملک میں چین سے بسے رہو گے. سب سے بڑی بات ہے کہ ہم جب چین سے بسے رہتے ہیں، سکون سے زندگی بسر کرتے ہیں. اگر ڈسٹربنگ ہے تو پھر نہ رات سونا، نہ دن کو آرام ہونا، تو پھر زندگی کیسی ہوگی؟ خدا اور میں ملک میں میں ملک میں امن بخشوں گا اور تم بائبل کے اندر حصہ ہے، جب تو سوئے گا تیری نیند کیا ہو جائے گی؟ میٹھی ہو جائے گی. میں تجھ کو میٹھی نیند بخشوں گا اور تو سو گے تمہیں کوئی نہیں ڈرائے گا. اور برے درندوں کو ملک سے کیا کر دوں گا؟ نیست کر دوں گا. پھر تیرے ملک میں درندے نہیں رہیں گے، تلوار تیرے ملک میں نہیں چلے. یہاں اب کیا ہے؟ بد عملی. جب عمل نہیں ہے تو پھر تلوار ہے، جو ہے گولہ باری ہے، برود بم دھماکے ہیں، کیا کیا کیسے کیسے ایکسیڈنٹ ہے، خون ہی خون. ہر روز خون کی ہولی کھیلی جاتی. لیکن قرآن کہتا ہے
اگر تم میرے ساتھ وفادار ہوگے تو تیرے ملک میں پھر یہ ساری چیزیں نہ ہوں، بلکہ دوسرے تیرے دشمن جو ہے جن کا تو پیچھا کرے گا وہ تیرے آگے کیا کریں گے؟ بھاگیں گے۔ اور تیرے 5 لوگ جو ہے وہ 5 آدمی جو ہے کتنے لوگوں کو؟ 100 لوگوں کو گھیریں گے اور ان کا پیچھا کریں گے اور ان کو کوئی زر نہیں پہنچائے گا، اور تمہارے 10 مرد جو ہے 1000 کو۔ ہلیلویا۔ ہاللویا۔ تو یہ برکت ہے، اس برکت کو ہم کھو چکے ہیں کیونکہ ہم نہ وقت پر عبادت کرتے ہیں، نہ وقت پر دعا کرتے ہیں، نہ اس کے قریب آتے ہیں، جس کی وجہ سے نافرمانی کی سزائیں ہم پا رہے ہیں۔ اگر فرمانبردار ہیں تو اس کا خوبصورت وعدہ ہے کہ میں تم کو کبھی بھی شرمندہ ہونے نہ دوں۔ اور کرو گے کیا؟ تم پرانا ذخیرہ جو تمہارے پاس ہے، پرانا ناز جو تمہارے کوٹھڑیوں میں بھرا ہوا ہے، تمہارے جو پاس پرانا ناز ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگا تو نیا آ جائے گا۔ تو پرانا ناز، جب نیا ناز آتا نا تو اس میں بڑی ہیٹ ہوتی ہے، بڑا گرم ہوتا ہے، اس کے کھانے سے معدہ ڈسٹرب ہو جاتا، کہتا تب تک جب تک وہ تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہو جاتا تب تک تم پرانا ناز کھاؤ گے۔ ہاللویا۔ تو اس طور سے یہ برکت ہے۔ آج کیوں برکت کو کھوئے ہوئے ہیں؟ کیوں ہمارے پاس یہ برکتیں نہیں ہیں؟ کیوں آٹے کے مٹکے میں برکت نہیں ہے؟ کیوں گھر کے ٹوکرے اور کٹوتی میں برکت نہیں ہے؟ کیوں گھر کے کچن میں برکت نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہم خدا کی قربت سے کیا ہیں؟ دور۔ اس لیے وہ ہمارے درمیان چلے پھرے گا، اور دعا کرتے تو ہمارے درمیان میں چلتا پھرتا نظر تب آئے گا جب ہم پورے دل سے، پوری جان سے، پوری طاقت سے، پوری قوت سے اس کی عبادت کریں گے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تم کو ملک مصر سے اسی لیے نکال کر لے آیا ہوں کہ تم ان کے غلام نہ بنے رہو، اور میں نے تمہارے جوئے کی چوبوں کو توڑ ڈالا۔ جوئے کی چوبیں کیا کرتی ہیں؟ توڑ ڈالی ہیں، اور تم کو سیدھا کھڑا کر کے چلایا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اپنے اوپر بوجھ رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اس جوئے کے پاس سے تھکے مادے بہت سے لدے لوگ سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے، جو مجھ پر ایمان لائے گا ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ یہ سب کچھ اگر زندگی پانا چاہتے ہیں، ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، تو بت پرستی کو زندگی سے نکالنا ہے۔ جب بت پرستی زندگی سے نکلے گی تو ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی، اس کی بادشاہی کے لوگ ہوں گے، اور کثرت سے چین سے پھر کیا کریں گے؟ بسے رہیں گے اور برکت پائیں گے۔ ہم سب کو اس پاک کلام کی برکت دیں۔